بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس کی ہستی کائنات کی سب سے بڑی اور واضح بدیہی حقیقت ہے، جس کی وحدانیت کے دلائل ہر نظری سوچ کا حتمی نتیجہ ہے، اور درود و سلام ہو اس ہستی پر جن کی ذات مبارکہ ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ جی بالکل۔ طلباء، علم المنطق کورس کے تمام اسباق حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس گہرے مطالعے کی علمی نشست میں شریک تمام طلباء کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع شرح تیسیر المنطق کا دوسرا سبق ہے، اور یہ واقعی بہت بنیادی اور دلچسپ ہونے والا ہے۔ مطلب یہ وہ بنیاد ہے جہاں سے انسان کے سوچنے کا طریقہ طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل درست۔ دیکھیں، ہم روزمرہ زندگی میں معلومات سنتے ہیں، دماغ انہیں پروسیس کرتا ہے، پر کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ دماغ ان معلومات کو الگ الگ کھانوں میں کیسے رکھتا ہے۔ آج ہم تصور اور تصدیق جیسی اصطلاحات کو سمجھیں گے، اور وہ بھی حل شدہ مشقوں کے ساتھ۔ زبردست! یعنی صرف کتابی باتیں نہیں ہوں گی۔ تو طلبہ کے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے کہ اگر دماغ معلومات کو درست فولڈر میں نہیں رکھے گا تو نتیجہ غلط ہی نکلے گا نا؟ جی ہاں۔ تو سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ منطق کی بنیاد علم پر ہے، اور علم کو دو بڑی شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تصور اور تصدیق۔ تصور اور تصدیق۔ جی، اور پھر ان دونوں کی مزید دو اقسام ہیں، یعنی بدیہی اور نظری۔ تو کل ملا کر علم کی 4 بنیادی اقسام بنتی ہیں۔ اچھا، اسے اگر ہم روزمرہ کی کسی مثال سے سمجھیں، مطلب جیسے کوئی درخت ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، درخت کی مثال بہت شاندار رہے گی۔ فرض کریں علم ایک بہت بڑے درخت کا تنا ہے۔ اب ذہن میں جو بھی نیا خیال آتا ہے وہ اسی تنے سے ہو کر گزرتا ہے۔ صحیح۔ تو پھر وہ آگے جا کے شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہوگا۔ جی ہاں، تھوڑا اوپر جا کر 2 بڑی شاخیں نکلتی ہیں۔ ایک شاخ وہ ہے جہاں معلومات بس ایک خاکہ یا تصویر ہوتی ہیں، اسے تصور کہتے ہیں۔ اوہ اچھا، صرف ایک خاکہ؟ ہاں۔ اور دوسری شاخ وہ ہے جہاں اس خاکے کے ساتھ ایک فیصلہ بھی جڑ جاتا ہے، اسے تصدیق کہتے ہیں۔ اور پھر قدرت نے دماغ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ ان دونوں کو مزید 2 حصوں میں بانٹتا ہے۔ یعنی وہ جو بدیہی اور نظری والی بات تھی؟ بالکل، کہ کیا وہ بات فوراً سمجھ آ گئی یا اس پر دماغ لڑانا پڑا۔ اس بنیاد پر بدیہی اور نظری کی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں۔ یہ مثال تو ذہن میں بالکل نقش ہو گئی ہے۔ مطلب جب بھی کوئی لفظ کانوں سے ٹکرائے گا وہ ان 4 میں سے کسی ایک شاخ پر جا کر بیٹھے گا۔ تو سب سے پہلے اس پہلی شاخ کی طرف چلتے ہیں، یعنی تصور کی دنیا۔ جی ضرور۔ تصور کا مطلب ہے ذہن میں کسی چیز کی محض صورت کا آ جانا بنا کسی فیصلے کے، اور اس کی پہلی قسم ہے التصور البدیہی۔ تو یہ تصور بدیہی اصل میں ہے کیا؟ منطق کی کتابوں میں اس کی بڑی جامع تعریف ہے کہ وہ تصور جو بغیر سوچے سمجھے ذہن میں آ جائے، جسے سمجھنے کے لیے دماغ کو غور و فکر نہ کرنا پڑے۔ جیسے آگ کی گرمی یا برف کی ٹھنڈک کا تصور۔ بالکل۔ اب آگ کی حدت کو سمجھنے کے لیے دماغ کوئی دلیل تو نہیں مانگتا نا؟ ارے ہاں، وہ تو بالکل آٹومیٹک ہوتا ہے۔ مطلب جیسے گرم استری کو ہاتھ لگتے ہی جو خاکہ ذہن میں آتا ہے، دماغ زور تھوڑی لگاتا ہے، فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ یہ خالصتاً تصور بدیہی ہے۔ جی بالکل، آٹومیٹک ریفلیکس کی طرح۔ اور اس کے بالکل برعکس جو دوسری شاخ ہے وہ التصور النظری ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے باقاعدہ غور و فکر درکار ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کوئی مثال دیں تاکہ بات مزید واضح ہو۔ جیسے جن اور فرشتے کا تصور۔ اب چونکہ انسانی آنکھ نے فرشتے کو براہ راست نہیں دیکھا، تو جب کوئی پہلی بار یہ لفظ سنے گا تو ذہن فوراً کوئی خاکہ نہیں بنائے گا۔ اسے جاننے کے لیے معلومات درکار ہوں گی کہ یہ نوری مخلوق ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ ایک منٹ، یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ اگر میں کہوں کہ سورج یا آگ ذہن میں آئی تو وہ تصور ہے، پر اگر میں کہوں کہ سورج روشن ہے تو کیا یہ تصدیق بن جائے گا؟ جی ہاں بالکل۔ کیا وہ صرف یہ ایک حکم لگانے کا ہی ہے؟ مطلب دماغ واقعی ان دونوں چیزوں کو اتنا الگ الگ پروسیس کرتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اکثر طلباء یہاں آ کر رکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ باریک لکیر ایک حکم یا ججمنٹ کی ہی ہوتی ہے۔ جب آپ صرف سورج کہتے ہیں تو دماغ بس ایک اسکرین پر روشن دائرہ دکھا دیتا ہے۔ ایک خاموش تماشائی کی طرح۔ جی، وہ کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا ہوتا۔
لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں سورج روشن ہے تو دماغ اب تماشائی نہیں رہتا، وہ ایک قاضی یا جج بن جاتا ہے۔ وہ اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہی تصدیق کہلاتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! یعنی جب تک صرف دیکھ رہا ہے وہ تصور، اور جیسے ہی فیصلہ صادر کیا تو وہ تصدیق کی دنیا میں داخل ہو گیا۔ تو اب تصدیق کی بھی تو دو اقسام بتائی گئی ہے نا، بدیہی اور نظری۔ پہلی قسم تصدیق بدیہی ہے۔ یہ وہ تصدیق ہے جو بلا دلیل حاصل ہو جائے، یعنی آپ نے فیصلہ تو سنایا پر سوچنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جیسے یہی جملہ کہ آفتاب روشن ہے۔ ظاہر ہے دن کے 12 بجے کوئی شخص کھڑا ہو کر کہے سورج روشن ہے تو کوئی ذی شعور انسان دلیل تو نہیں مانگے گا اس کی۔ بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو بدیہی حقائق کی بنیاد پر خود بخود صادر ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف تصدیق نظری وہ ہے جس کے ثبوت کے لیے باقاعدہ دلائل درکار ہوں۔ یعنی وکیلوں کی طرح دلیلیں دینی پڑیں گی؟ جی ہاں، جیسے یہ ماننا کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اب دیکھیں اس جملے میں ایک دعویٰ ہے تو یہ تصدیق تو ہے، لیکن کیا یہ ان آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ براہ راست مشاہدہ تو ممکن نہیں اس کا۔ تو اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے ذہن کو شرعی دلائل اور قرآنی آیات پر غور کرنا پڑتا ہے۔ دلیل ملتی ہے تو ذہن تصدیق کرتا ہے، اس لیے یہ تصدیق نظری ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ چاروں خانے شیشے کی طرح صاف ہو گئے، لیکن طلباء کے لیے یہ پہچاننا کیسے آسان ہوگا؟ اسی لیے تو سلائیڈز میں ایک زبردست سنہری ضابطہ دیا گیا ہے، جسے ہم فلو چارٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے کسی بھی علم کی نوعیت کو پہچاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، تو یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے 2 مرحلے ہیں۔ پہلا فلٹر یہ ہے کہ جب بھی کوئی لفظ یا جملہ سامنے آئے تو دیکھیں کہ کیا سننے کے بعد کسی چیز پر کوئی حکم لگایا گیا ہے۔ اگر ہاں تو وہ تصدیق ہے، اگر کوئی حکم نہیں لگایا گیا تو وہ سیدھا سیدھا تصور ہے۔ اچھا، تو پہلا فلٹر ججمنٹ یا حکم کو تلاش کرنا ہے۔ ایک بار یہ طے ہو گیا تو دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ دوسرا سوال یہ کرنا ہے کہ کیا اسے ماننے یا سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اگر جواب ہاں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نظری ہے، اور اگر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے تو وہ بدیہی کہلائے گا۔ بہت سادہ اور بہترین ضابطہ ہے۔ یہ تو ہم آگے چل کر مشقوں میں باقاعدہ اپلائی کر کے بھی دکھائیں گے طلباء کو، پر اس سے پہلے سلائیڈز میں 2 بڑے کمال کے اصولی فائدے لکھیں۔ میں تو انہیں پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا۔ جی بالکل، ان میں پہلا فائدہ اضافیت یا ریلیٹیوٹی کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایک شخص کے لیے بدیہی اور دوسرے کے لیے نظری ہو سکتی ہے۔ اچھا، یعنی یہ پتھر پر لکیر نہیں ہے کہ سب کے لیے ایک ہی اصول ہو؟ بالکل نہیں، یہ بہت موضوعی چیز ہے۔ جیسے فرشتے کا تصور، مسلمانوں کے لیے بچپن سے سنے جانے کی وجہ سے یہ تصور کافی حد تک بدیہی ہوتا ہے، اسے سوچنا نہیں پڑتا۔ لیکن کسی غیر مسلم کے لیے یہ نظری ہے، کیونکہ اسے دلیل اور تعارف چاہیے۔ صحیح، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ خاکہ پہلے سے موجود نہیں ہوتا، تو وہ تو پوچھے گا کہ یہ فرشتہ کیا ہوتا ہے۔ تو منطق دراصل غیر جانبدار ہو کر دیکھتی ہے کہ مختلف ذہن معلومات کو کیسے پروسیس کرتے ہیں۔ بالکل درست پہچانا آپ نے۔ اور اسی کے ساتھ جڑا دوسرا فائدہ علم کے ارتقاء کا ہے۔ محنت سے حاصل کیا گیا نظری علم جب پختہ ہو جائے تو مشق کے بعد وہ بدیہی بن جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ جیسے عربی گرامر کی مثال دی گئی ہے کہ اسم، فعل، حرف شروع میں طلباء کے لیے نظری ہوتے ہیں، پر سال بعد وہ انہیں بغیر سوچے سمجھے پہچان لیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ تو بالکل گاڑی چلانے والی بات ہو گئی نا۔ جب کوئی پہلی بار ڈرائیونگ سیکھتا ہے تو کلچ اور گیئر کا استعمال بڑا نظری ہوتا ہے، پورا دماغ اسی مشقت میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، پوری توجہ چاہیے ہوتی ہے اس وقت۔ اور سال بھر بعد وہی ڈرائیونگ بدیہی بن جاتی ہے۔ آپ دوستوں سے باتیں کرتے ہوئے بھی بالکل درست گیئر بدل رہے ہوتے ہیں۔ بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ نظری علم ہی دراصل بدیہی تک پہنچنے کی سیڑھی ہے۔ انسانی دماغ مشکل چیزوں کو سیکھ کر انہیں خودکار یا آٹومیٹک بنا دیتا ہے تاکہ اس کی توانائی بچ سکے۔ زبردست۔ تو طلباء، اب باری ہے کورس کی انٹریکٹیو نوعیت کو ابھارنے کی۔ حل شدہ مشقوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ میں مثال بولتا ہوں، آپ اس پر ضابطہ اپلائی کیجیے گا۔ پہلا لفظ ہے چاند اور آسمان۔
اس پہ فلو چارٹ لگائیں تو چاند یا آسمان سن کر کوئی حکم ذہن میں نہیں آتا تو یہ تصور ہے، اور چونکہ فوراً تصویر بن جاتی ہے بغیر سوچے تو یہ تصور بدیہی ہے۔ بالکل۔ اور پولیس رات؟ پل سے رات پر بھی کوئی حکم نہیں لگایا گیا تو تصور تو ہے، مگر اس کی حقیقت جاننے کے لیے شرعی دلیل درکار ہے، تو یہ تصور نظری ہوگا۔ بالکل اسی طرح جنت بھی ایک تصور نظری ہے۔ یہاں مجھے ایک چیز نے بڑا متوجہ کیا، غور کریں طلباء، اگر صرف قبر کا عذاب کہا جائے تو وہ ایک تصور نظری ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ قبر کا عذاب حق ہے تو کیا ہوگا؟ تو وہ فوراً تصدیق بن جائے گا، کیونکہ اب اس میں ایک دعویٰ اور حکم شامل ہو گیا ہے، آپ نے فیصلہ سنا دیا، اور چونکہ دلیل چاہیے تو وہ تصدیق نظری ہوگا۔ بالکل، یہی منطقی بیداری ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، کیا آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کسی منطق کی ضرورت ہے کہ دن کے وقت سورج چمک رہا ہے یا سامنے کھڑا شخص عمر کا بیٹا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ تو بالکل ایسا ہی ہے نا جیسے آپ اپنی آنکھوں سے بارش ہوتے دیکھ رہے ہوں اور کوئی آپ سے اس کا ثبوت مانگ لے۔ لیکن دیکھیں، جب حقیقت سیدھی نظروں کے سامنے نہ ہو تو ہم آتے ہیں اپنے دوسرے نقطے کی طرف۔ دوسرا، تصدیق نظری، یعنی دلیل کی محتاج سچائیاں۔ یہ وہ باتیں ہیں جنہیں سچ ماننے کے لیے علم اور گہرے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر غیب کی باتیں، جیسے دوزخ کی موجودگی یا اعمال تولنے کا ترازو۔ جب بات ان اندیکھی حقیقتوں کی ہو تو محض دعویٰ تو کافی نہیں ہوتا نا، منکرین کو یقین دلانے کے لیے مستند حوالوں اور شرعی دلائل کا ہونا بالکل لازمی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے نا جیسے عدالت میں کوئی وکیل ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی کو مجرم کہہ دے، جو کہ ناممکن ہے۔ تو ان دونوں اقسام کا فرق سمجھنے کے بعد اب آپ بآسانی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں کب کسی دعوے کو یوں ہی مان لینا ہے اور کب اس کے لیے پکا ثبوت مانگنا ہے۔ اب ذرا عربی امثلہ کی طرف آتے ہیں۔ الشمس طالعۃ، یعنی سورج طلوع ہے۔ اس میں چونکہ سورج پر طلوع ہونے کا ایک حکم لگایا گیا ہے تو یہ تصدیق ہے، اور بغیر دلیل کے دیکھنے والا یقین رکھتا ہے، اس لیے تصدیق بدیہی ہے۔ اور دوسری عربی مثال صرف ایک لفظ ہے، اسمن، یعنی اسم۔ جی، یہ محض ایک خاکہ ہے، کوئی حکم نہیں لگایا گیا تو تصور ہے، اور عام آدمی کو گرامر کی تعریف کی حاجت ہوتی ہے تو یہ تصور نظری ہے۔ واہ، ہمارا ڈائگنوسٹک ٹول تو 100% درستگی کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہر مثال پر پورا اتر رہا ہے۔ جی بالکل، طلباء جب ان اصولوں کو بار بار استعمال کریں گے تو ان کے ذہن میں معلومات کو پرکھنے کا ایک زبردست فلٹر فٹ ہو جائے گا۔ یہ فلٹر انہیں جذباتی فیصلوں اور منطقی حقیقت میں فرق کرنا سکھائے گا۔ واقعی اس علمی نشست سے تو ہماری ذہنی صفائی ہو گئی ہے۔ تو طلباء علم المنطق کے مزید اسباق کے لیے جڑے رہیں۔ اگلا سبق اور مکمل کورس دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی توجہ کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ جی ضرور۔ پر جانے سے پہلے ایک انتہائی گہری اور فکری بات ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج ہم نے سیکھا کہ علم ارتقاء کا سفر طے کر کے نظری سے بدیہی بن جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے، آج ہمارے اس جدید معاشرے میں جو باتیں بالکل عام سی اور بدیہی سمجھی جاتی ہیں، کیا وہ بھی سینکڑوں سال پہلے کسی مفکر کی شدید نظری سوچ اور دلائل کا نتیجہ نہیں ہوں گی؟ بہت زبردست نقطہ ہے۔ اور کیا آج کے دور کے وہ نظری سوالات جو ہمیں بہت مشکل لگتے ہیں، کل کی نسلوں کے لیے بالکل عام اور بدیہی حقائق نہیں بن جائیں گے؟ انسانی فہم کے اس ارتقاء پر ضرور غور کیجیے گا۔ اگلی نشست تک کے لیے اجازت دیجیے۔